میں سب سے بڑا عزت دار ہے محمد عربی۔ جس کو شک ہے وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ بولے۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عزت دار کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، ختم نبوت کے تاجدار۔ اب یہ یقینی بات یاد رکھیں، رسول کی وجہ سے ہی زہرا کو عزت ملی ہے۔ جو بھی ملی ہے سیدہ زہرا کو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن ذرا یہ بات ذہن نشین فرما لیں، رسول اللہ کی عزت کا معیار یہ ہے کہ کائنات کا ہر اونچے سے اونچا کہتا ہے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری عزت بھی، میرے باپ کی عزت بھی، میری ماں کی عزت بھی یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے۔ فدا کا ابھی و امی، میری ماں بھی آپ کے صدقے، میرا باپ بھی آپ کے صدقے۔ ابو بکر صدیق کی بڑی عزت ہے، لیکن رسول کے سامنے آئے تو یہی کہتے ہیں میری ماں بھی آپ کے صدقے، میرا باپ بھی آپ کے صدقے۔ قبلہ عمر بادشاہ کی بڑی عزت ہے، لیکن رسول کے سامنے آئے تو یہی کہتے ہیں میری ماں بھی آپ کے صدقے، میرا باپ بھی آپ کے صدقے۔ عثمان ذوالنورین ہے، عزت کا عجیب مقام ہے، لیکن رسول کے سامنے آئے تو یہی کہتے ہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ کائنات کا ہر اونچے سے اونچا، اونچے سے اونچا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہی کہتا ہے میری ماں بھی آپ پر صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے۔ اب اگر شوق ہے تو یہ جملہ لینا عزت زہرا پر، کون مقابلہ کرے گا اس معیار کا؟ کائنات کے ہر عزت والے کا باپ اور ماں جس پہ صدقے ہو وہ عزت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت رسول۔ آخری بندے تک سنیں اور سمجھیں، کائنات کے ہر عزت والے کے ماں باپ کی عزت بھی جس پہ قربان ہو، وہ کون سی عزت ہے؟ عزت ہے رسول۔ ہر عزت والا کہتا ہے میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ پتہ نہیں لوگ سوچتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں۔ ارے ہر عزت والا کہے یا رسول اللہ آپ کی عزت پر میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ میں کہاں سے لفظ جوڑوں، میں کہاں سے جملے اکٹھے کروں، میں کہاں سے موتی جوڑ کے لے آؤں جن کے ساتھ میں حسنین کی اماں کو سلام کروں؟ کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے۔ میری آقا زادی کائنات میں وہ واحد شہزادی ہے جس کے لیے رسول کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کی ماں بھی صدقے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں یہ جملہ نہیں دوں گا تو پھر کب دوں گا کہ جس کی عزت پر پوری کائنات کی عزت صدقے ہو جائے، کائنات کی ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے، وہ عزت رسول ہے۔ اور جس کے لیے رسول کی ماں بھی، رسول کا بابا بھی فدا ہو جائے، وہ عزت بطول ہے۔ کیا ہے عزت بے غیرت؟ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، وہ معصوم نہیں ہے، وہ نبیہ نہیں ہے، اور بے وقوف ہم کب کہتے ہیں کہ وہ نبیہ ہیں؟ لیکن یہ تو محمد کے وسیلے سے اللہ نے انہیں شان دی ہے کہ ہر کسی کا ماں باپ رسول کے صدقے ہے، رسول کا ماں باپ عزت بطول ہے۔ لاؤ کوئی ٹھنڈا جس کے ساتھ یہ عزت ماپ کے دکھاؤ، یہ عظمت ماپ کے دکھاؤ۔ اور اگلا جملہ دوں اور میرا وقت چکا مکمل ہو گیا، 5 جملے ہو نہیں سکتے۔ آخری جملہ جس کو یہاں عزت سمجھ نہیں آتی وہ میرے ساتھ چلے میدان محشر میں، جسے عزت بطول کا مقدار اور معیار یہاں سمجھ نہیں آ رہی اور وہ ہر کسی کو ساتھ ملا رہا ہے کہ وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ میرے ساتھ چلے میدان محشر میں۔ اور میری بولی نہ سنیں، رسول کی بولی سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب پروٹوکول والوں کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، سب عزت والوں کی پگڑیاں گر جائیں گی۔ یا رسول اللہ منظر کیا ہوگا؟ فرمایا میدان محشر میں ایک اعلان ہوگا، کیا غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، کوئی اس میں سے استثناء نہیں ہے، اور محشر میں جتنے بھی آئے ہو
سارے آنکھیں بند کر دو. اتنی بڑی بات پہ اتنی آہستہ سبحان اللہ. خُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، جتنے بھی محشر میں آئے ہو آنکھیں بند کر لو. نَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو جھکا لو. اپنے سروں کو، میں آپ سے پوچھتا ہوں محشر میں صرف میں سفر سردار جائیں گے یا ساری کائنات جائے گی؟ اور ہی بول رہے ہو. محشر میں ساری کائنات ہوگی یا نہیں؟ وہاں صدیق اکبر ہوں گے یا نہیں؟ وہاں فاروق اعظم ہوں گے یا نہیں؟ وہاں عثمان ذو النورین ہوں گے یا نہیں؟ وہاں بلال، عمار، مقداد، بوذر، سلمان ہوں گے یا نہیں؟ وہاں علی، غوث، قطب، ابدال ہوں گے یا نہیں؟ اونچوں سے اونچے ہوں گے یا نہیں؟ محشر میں سارے ہوں گے. اب اس حدیث میں بالکل نہیں آتا کہ علی تو خامد ہے، تو سر نہ جھکا. ہائے 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 ہائے. حسین تو بیٹا ہے، تجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. حسن تو بیٹا ہے، تیری تو ماں نے تو سر اٹھایا. نہیں، ابصارکم، ابصار جمع ہے، کم کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اور جب جمع مضاف ہوتی ہے تو معنی جزئیت کا نہیں دیتی، معنی کلیت کا دیتی ہے. یعنی میدان محشر میں جتنے بھی ہو سارے سروں کو جھکاؤ، سارے گردنوں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو. اللہ اتنا پروٹوکول کس لیے ہے؟ فرما حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروٹوکول میں اپنے جلووں کے اظہار کے لیے نہیں کروا رہا، رسول کی شہادی کی تشریف آوری کے لیے. جس سے سب کی عزتیں نہیں رہے گی. زہرا باپ کی عزت کا مقدار اور معیار یہ ہے کہ اس دن بھی ان کی عزت کا ڈنکا بجایا جائے گا. اسی لیے تو میں اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، بے وقوفو آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، کل تو دن ہی انہی کا ہے. فقط اتنا سبب ہے انہیں آدھے بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. آج پناہ لو تاکہ تمہارا یہ جہان بھی حسین ہو جائے، تمہارا اپنا جہان بھی حسین ہو جائے. مجموعی جملوں میں سے صرف 2 جملوں پر پہنچ سکا. انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے، بات ہوتی رہے گی. اور دعا کیا کریں جب بھی بیٹھنا نصیب ہو، زہرا پاک کی سلامی کی توفیق نصیب ہو. اس لیے کہ یہ وہ عظیم کام ہے، یہ وہ عظیم مشن ہے جس پر مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے، عرش والا خدا بھی راضی ہوتا ہے. اللہ کریم ساتھ ہی ساتھ کے اہتمام کو قبول فرمائے. جتنے مشائخ آئے ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اور ایک ہی مالک کی بارگاہ میں ہماری تو دعا ہے کہ کل قیامت والے دن جب اٹھے تو ایک پہچان ہو